آج آپ کے ذریعے ہم چیف جسٹس آف پاکستان اور اپنی معزز عدلیہ کے سامنے ایک سوال رکھنے جا رہے ہیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی جو بات کی گئی ہے آئین میں، وہ ڈگنیٹی آف مین کی جو بات کی گئی ہے، وہ رائٹ آف ایسوسیشن، یہ سارے جو بنیادی حقوق ہمارے ہیں اس کی گفتگو کی گئی ہے، وہ ہیں کدھر؟ آج ہم جلسہ کرتے ہیں تو ہمیں دھمکایا جاتا ہے۔ وہاں پہ ابھی ہم نے اتوار کو رکھا تھا، افضال عظیم پہاڑ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، بیسیکلی ایڈوکیٹ ہیں۔ رات کو پولیس چاہتی ہے توڑ پھوڑ کر دیتی ہے، 40 سے 50 ورکرز کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اسی دن اور سے ایک دن پہلے ایک اور پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے، پورے پاکستان کی مشینری اس میں انوالو ہوتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئین اور آزاد عدلیہ اور آزاد معاشرے کی ڈیفینیشن میں تو یہ نہیں آتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ اس ملک کو کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں۔ آج ہمارا پڑوسی چاند پہ پہنچ گیا، اکنامکلی ہم سے بہت آگے چلا گیا، وہ ایک ہی چیز کے اوپر انہوں نے بھی یہ سبق سیکھا، رول آف لا، آئین اور قانون کے مطابق چلنے سے کامیابیاں ملتی ہیں۔ جب ہم اس سے ادروائز چلتے ہیں، کامیابیاں تو بہت دور کی بات ہے، ریاستیں قائم بھی نہیں رہتی، اور یہ تلخ تجربہ ہمیں ہو بھی چکا ہے۔ ہمارے پاس تجربہ بھی موجود ہے، خوفناک صورتحال میں آج بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا، اور مجھے لگتا ہے یہ ہم نے جب اتنے سالوں میں نہیں سیکھا، آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہے۔ اب صرف اور صرف ایک عدلیہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی صاحب کے اوپر ساری قوم کی نگاہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان سے باہر جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انیشیٹو لیا جائے، کوئی تو پوچھے انہیں کہ یہ آئین کو اس طرح روند کے کیوں یہ رکھ رہے ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، مارشاء اللہ جو تھا وہ اس سے بہت بہتر تھا، کم از کم پتہ تھا، بند کر کے الماری میں رکھ دیا گیا آئین کو۔ آج آئین موجود ہے اور بے وقت کر دیا گیا۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، اس کے کانسیکوینسز کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے۔ پھر لوگ یہ قانون اور مشینری کی موجودگی میں اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں، اپنے جو اختلافات ہیں، وہ قانون کے دائرے میں نہیں بلکہ اس سے ہٹ کے خود اپنا انصاف لینے کے لیے نکل پڑتے، اور اس وجہ سے انارکیت۔ تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سوال بھی کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ دیکھیے، جب تک ان بنیادی حقوق کو پامال کرنے والوں کو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، یہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور آج افسوس کی بات ہے بڑی، ہائی کورٹ سے ایک کیس میں خان صاحب کی بیل جو ہے خارج ہوگی۔ ہمیں ان کی بیل کے خارج ہونے کا نہیں ہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں، ہم صرف ایک میں یہ اس کی میرٹ کی بات بھی نہیں کرتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ایک کنوکٹ شخص ہے اس کے ساتھ تو رویہ بہت ہی بہترین ہے۔ ہم خود جاتے رہے، خان صاحب گئے، ویل چیئر پہ بھی گئے اور اپنی بایو میٹرک کرواتے تھے۔ ان کے اٹرنیز جب وہ اپنی بایو میٹرک کے لیے اپیئر ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ تو چلتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر بات صرف لیڈرشپ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کی طرف ہم نے غور کرنا ہے۔ معاشرہ ہوگا تو ریاست ہوگی، ریاست ہوگی تو افراد کی بہتری ہوگی۔ جب معاشرے میں ہی بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو ریاست اور افراد کدھر کھڑے ہوں گے؟ پھر اداروں کی کیا تعظیم رہ جائے گی، اداروں کی کیا وقت رہ جائے گی؟ جیسے میں نے پہلے کہا، پھر لوگ اداروں سے نہیں، پھر لوگ کہیں گے ہمیں عدالتوں سے تو انصاف ملتا نہیں ہے، تو وہ سڑکوں پہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کے انصاف لیں گے۔ یہ وہ بدترین صورتحال ہے۔ یہ میں کہتا ہوں اس سے بہتر تھا کہ مارشاء اللہ ہوتا، تو پتہ تو تھا نا کہ آئین جو ہے اس وقت اس کی عملداری نہیں ہے۔ آئین جب کھلا پڑا اس پہ عملداری نہ ہو تو لوگوں کے ذہن میں کیا ایک پیغام جائے گا۔ آخر میں ایک اور پیغام دیتا چلوں، اب وکلا جو ہیں پورے پاکستان کے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جلد پلان بنا رہے ہیں، اسلام آباد جائیں گے، چیف جسٹس پاکستان ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ایک یادداشت دیں گے، اور یہی جو چند سوالات ہیں یہ اصل میں میرے نہیں ہیں، چند ایک وکیلوں کی نہیں، یہ پورے پاکستان کی بار ایسوسیشنز کے ہیں جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں ہم آئے دن ریٹیں دائر کرتے ہیں، لیکن یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹس اگر وائلیٹ ہو رہے ہیں تو ان کے پیچھے کون ہے؟ ڈگنیٹی آف مین اگر ڈیمیج ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ تو یہ سارے سوال رکھتے ہوئے پاکستان بھر کے جو نامور وکلا ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد بہت جلدی وہ جا رہے ہیں، اور یہ یادداشت جو ہے وہاں پہ رکھیں گے، اور اسی کے اوپر جو ہے اپنے چیف جسٹس صاحب سے فیصلہ بھی لیں گے، ان سے درخواست بھی کریں گے کہ ان کی عملداری مکمل کیجیے۔ شکریہ۔